اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ گھر میں رشتوں کے لیے گھروں کے گھر جو ہے نا وہ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، بچہ جوان ہے، بچی جوان ہے، رشتہ کو اچھا ڈھنگ کا نہیں مل رہا اور لوگ خوار ہو رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں وہ رشتہ ناطہ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسی باتیں ایسی چٹپٹی باتیں سناتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے تو اچھا ہمیں کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔ تو جب وہ رشتہ کر لیتے ہیں تو بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ اس طرح کی بلح بازی یا اس طرح کی ڈاچ کراتے ہیں، ایسے مناظر پیش کرتے ہیں کہ لوگ دھنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ میں تو بہت شریف آدمی تھے، ہم تو اس کو بہت شریف آدمی سمجھتے کہ انہوں نے لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، یار یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو درندوں سے بھی بدتر ہے۔ لڑکی تنگ ہے، لڑکا تنگ ہے، یا دونوں ایک دوسرے کو پہلے اتنا پیار کرتے ہیں پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ لڑکا سسرال والوں سے ناراض ہے، وہ بات میں کرتا ہے، دو چار پہلے گالیاں نکالتا ہے، موٹی پتلی جیسی بھی ہو، اس کے بعد ان کا نام لیتا ہے، وہ یار آپ کے سسرال گئے تھے، ہاں بھائی گیا تھا، اس کی ایسی تیسی۔ تو لڑکی اس کا دیکھنا نہیں چاہتی سسرال والوں کو، تو بھائی یہ کیا ہے؟ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کو جب وہ اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے نا دونوں کی، یا لڑکے کی یا لڑکی کی، تو ماں باپ تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا سوچا تھا، یہ آگے سے کیا ہو گیا۔ تو اللہ ایسے وقت سے، ایسے معاشرے سے اللہ کی پناہ۔ تو لوگ تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بات رشتہ تلاش کرتے کرتے لڑکیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، سر میں سفید بال آ گئے ہیں، چاندنی آ گئی، تو یار کیا ہو گیا ہے، کوئی ڈھنگ کا کیا ہوا جی اپنے بچی کا، نہیں بھائی ابھی تو رشتہ نہیں مل رہا، کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا، جب ملے گا تو بھائی کر دیں گے۔ وہ بھی بیچاری دیکھتی ہے ہمارے رشتہ بھی نہیں مانگتے کے لیے آتے، تو ماں باپ بھی پریشان ہے، گھر والے بھی پریشان۔ تو اللہ آپ کی اس مشکل کو آسان کرے۔ تو اللہ نے بھی کچھ معاملات بتائے ہیں، تو آپ جمعے کی شب رات کو جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، روز 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، 551 مرتبہ یا برو آپ نے پڑھنا ہے، 551 مرتبہ 7 ہفتے، ہر جمعے کی رات تہجد کے وقت یہ اپنے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ اس کی برکتوں سے آپ کی بچے کا رشتہ ہو جائے گا۔ تو سیانے کیا کہتے ہیں کہ گھر اللہ کے گھر میں دیر ہے، ہاں دیر نہیں ہے، تو جو آپ مانگیں گے تو میرا مالک ضرور دے گا، اچھا رشتہ بھی دے گا، اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھر میں چلی جائیں گی۔ تو اس سے بڑے بات خوشی کی اور کیا ہو سکتی ہے جب آپ کو سکون ہو جائے، آپ کا دلی مراد پوری ہو جائے، اور آپ کے بچے اور بچیاں کسی اچھی جگہ پر اس کی شادی ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو طاقت دے، اور اللہ آپ کو ہمت دے۔ اس پڑھنے کی تھوڑی سی ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو ہمت کرو گے تو کوئی بات نہیں، 7 ہفتے کوئی بڑی بات نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی۔ 551 مرتبہ یا برو آپ نے پڑھنا ہے اور 7 ہفتے پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی تھی کہ یا اللہ ہمارا رشتہ ہو جائے، تو اللہ کے فضل کرم سے آپ اس سے شفا پائیں گے، برکت پائیں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمتوں سے نواز دیا، اور اللہ آپ کے گھر بھر میں رحمت و برکتیں کرے گا اسی کی برکت سے۔ تہجد کے وقت اللہ کہتے ہیں کہ زمین پر آیا ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کی فریادیں سنتا ہے، بندوں کی باتیں سنتا ہے۔ تو بھائی ہمیں بھی کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے اپنی دعا فریاد کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم بھی آپ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، ہماری بھی بات سنو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیابی کو ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔